بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق جن ہے، انسان ہے، پر فرشتوں میں ایک بات اضافی ہے۔ جس طرح جنات نظر نہیں آتے، اسی طرح فرشتے بھی انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے اور یہ نظروں سے پوشیدہ ہے، اور انہیں ایسی طاقت عطا کی گئی ہے یہ جس شکل میں چاہیں ظاہر ہو جاتے۔ فرشتے حکم الہی کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتے، اور یہ ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں، اور فرشتوں کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کہنا فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں، یہ کفر ہے۔ فرشتوں کی تعداد کا اس بات سے اندازہ تھوڑا سا لگایا جا سکتا ہے کہ آسمانوں پر ایک اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کے بالکل عین اوپر ہے، اور اس کے ارد گرد ہر وقت طواف ہوتا رہتا ہے۔ جو فرشتہ ایک بار طواف کر کے فارغ ہو جاتا ہے، دوبارہ تا قیامت اس فرشتے کی طواف کرنے کی اور نماز پڑھنے کی باری نہیں آتی۔ 4 فرشتے اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ یہ سب فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے ذمے مختلف کام لگائے ہوئے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: انبیاء کرام پر خدمت میں وحی لانا، بارش برسانا، ہوائیں چلانا، مخلوق کو روزی پہنچانا، اور ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا، بدن انسانی میں تصرف کرنا، انسان کی حفاظت کرنا، نیک اجتماعات میں شریک ہونا، انسان کے نامہ اعمال میں لکھنا، دربار رسالت مآب میں حاضر ہونا، دربار رسالت مآب میں مسلمانوں کا درود و سلام پہنچانا، مردوں سے سوال کرنا اور روح قبض کرنا، گناہ گاروں کو عذاب کرنا، سور پھونکنا، اور اس کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں جو ملائکہ سر انجام دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرشتوں کی متعدد خصوصیات وارد ہوئی ہیں۔ سورۃ شعوری میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: قریب ہے کہ تمام آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے، اور ملائکہ اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آگاہ رہو کہ اللہ ہی غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان یعنی اللہ نے بیٹا بنایا ہے، پاک ہے وہ ذات، بلکہ فرشتے اس کے قابل احترام بندے ہیں۔ اسی سورت کی اگلی آیات میں فرشتوں کی مزید خصوصیات بیان ہوتی ہیں، اور وہ اس کے حکم سے پہلے بات نہیں کرتے اور اس کے حکم کی تکمیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی توسط سے کائنات کی تدبیر فرماتا ہے، اور فرشتوں کا جو حکم دیتا ہے فرشتے اس کے حکم کے مطابق عمل انجام دیتے ہیں، اور کسی صورت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں سخت وعید و غضب والے فرشتوں کے اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی انجام دیتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید اور روایات کے مطابق فرشتوں کے وجود کا اقرار کرنا اور ان پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ مومن وہی کہلاتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، آسمانی کتابوں پر ایمان لائے اور فرشتوں پر بھی ایمان رکھتا ہو۔ پس فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جن سے ایمان کا تعلق جوڑنا ضروری ہے، اور قلبی گہرائی سے ان کی تصدیق کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں ارشاد فرماتا ہے: مان لیا رسول نے جو کچھ اترا اس پر اس کے رب کی طرف سے، اور مسلمانوں نے بھی
سب نے مانا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور ان کی کتابوں کو اور ان کے رسولوں کو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے پیغمبروں میں سے، اور وہ کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا، تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سب فرشتے ایک قد اور منزلت اور رتبے کے مالک نہیں ہیں، بلکہ ان کے درمیان بھی مختلف درجات ہیں۔ بعض ملائکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے عرش کے ساتھ مختص ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وہ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں جو عرش کے ارد گرد ہیں، اور وہ اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح بجا لاتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے ہر شے پر اپنی رحمت کی توسیع قرار دیا ہے، پس تو توبہ کرنے والے اپنے راستے کی اتباع کرنے والوں کی مغفرت فرما اور انہیں عذاب حجیم سے محفوظ فرما۔ بعض فرشتے وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں اور انہیں ماموریت سے ان کے مختلف درجات بناتے ہیں۔ سورۃ صفات میں وارد ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جن میں ہر ایک کا ایک مقام اور منزلت ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا اللہ کے ہاں مقام اور منزلت نہ ہو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر خود سے اختیار اور ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے امر اور حکم کے تابع ہیں اور وہی انجام دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے حکم ہو۔ قرآن مجید میں فرشتوں کی صفات اور ذمہ داریوں کا بیان وارد ہوا ہے۔ بعض فرشتے انسانی وحی کے نزول کے واسطے بناتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، پس فرشتوں نے زکریا کو پکارا جب کہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے اور سید و سردار اور خواہشات پر قابو رکھنے والا اور صالحین میں سے نبی ہے۔ جبکہ بعض فرشتے انسان کی روح قبض کرتے ہیں، جیسا کہ ملک الموت کے بارے میں ارشاد ہوا ہے۔ بعض فرشتے انسان کے اچھے برے اعمال کو لکھتے ہیں، ان کے اعمال کی نگہبانی کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اس وقت کی یاد دہانی کرائیں جب اعمال لینے والے دو فرشتے دائیں اور بائیں جانب بیٹھتے ہیں، انسان کوئی لفظ منہ سے ادا نہیں کرتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان بیٹھا ہوا ہے۔ مختلف حادثات، مصیبتوں اور بلاؤں میں انسان کی حفاظت کرنے والے فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے۔ ہر شخص کے آگے اور اس کے پیچھے اس کے لیے پہرے دار فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے جو اہل ایمان کی بخشش کے لیے استغفار کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں جو عرش کے ارد گرد ہیں، اور وہ اپنے رب کی حمد و ثنا تسبیح بجا لاتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اے ہمارے رب، تو نے ہر شے پر اپنی رحمت کی توسیع قرار دیا ہے، پس تو توبہ کرنے والوں اور اپنی راستے کی اتباع کرنے والوں کی مغفرت فرما اور انہیں عذاب حجیم سے محفوظ فرما۔ فرشتے انسانی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں، جیسا کہ جناب مریم کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے، پھر ان مریم نے لوگوں سے حجاب کیا تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح فرشتے کو بھیجا، پس وہ ان کے لیے مکمل انسان کی صورت میں مشتمل ہوا۔ کفار سے جنگ کے دوران جب مومنین انتہائی سخت حالات سے دوچار ہو گئے تو کفار کا غلبہ ہوتا جا رہا تھا، تو ان مومنین کی نصرت اور مدد کے لیے فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے جنگ میں ان کی مدد کی۔ بعض فرشتے ہیں جو کائنات کے امور کی تدبیر کرنے پر مامور ہیں، ارشاد خداوندی ہے، پس وہ امور کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ بعض فرشتے قوموں پر عذاب نازل کرنے پر مامور ہیں، ارشاد الہی ہوتا ہے، اور جب ہمارے رسول
فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو انہیں ان فرشتوں کا آنا ناگوار گزرا اور ان کی وجہ سے وہ تنگ دل ہوئے اور کہا یہ بڑا سخت باری دن ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیات ہے یا ارحم الراحمین، اس پر ایک فرشتہ مذکور ہے۔ جب اس کو آپ 3 مرتبہ پڑھتے ہو تو وہ فرشتہ متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بندے، اللہ تعالیٰ تیری طرف متوجہ ہے، وہ تو جو مانگنا چاہتا ہے مانگ، اللہ تجھ کو عطا کرے گا۔ یہ وہ آیات ہے یا ارحم الراحمین، جب 3 مرتبہ آپ پڑھتے ہو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، تو وہ فرشتہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بندے، اللہ تعالیٰ تیری طرف متوجہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو انسان مانگنا چاہتا ہے، جنت مانگنا چاہتا ہے، تو جنت کہتی ہے یا اللہ اس بندے کو مجھ میں ضرور داخل کرنا۔ علماء کہتے ہیں کہ جس طرح تمام رسولوں میں، انبیاء میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت اور مرتبہ حاصل ہے، اسی طرح تمام فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ اسی طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں میں رسول ہیں، اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی فرشتوں میں رسول جیسی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام تک وحی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر حاضر ہونا ہے۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ انہوں نے انسانوں کی روح قبض کرنی ہے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک سور ہے جس کو منہ میں رکھ کر اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، جس کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور وہ جب حکم ہوگا تو اس میں پھونک مار دیں گے۔ وہ پھونک بجتی بجتی اتنی شدت اختیار کر جائے گی کہ اس کی کڑک بجلی کی کڑک سے بھی زیادہ ہو جائے گی، جس سے تمام انسان، جند، پرند، تمام جاندار مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو مار دے گا، فرشتے بھی مر جائیں گے، 4 فرشتے مقرب بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مار دے گا، اللہ کل اکیلا رہ جائے گا۔ اور اللہ پھر کہے گا وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور پھر جوں اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا فرمائے گا اور یہ سور پھر اس کو عطا کیا جائے گا اسرافیل علیہ السلام کو، پھر یہ سور پھونکیں گے اور پھر تمام زندہ ہو جائیں گے، پھر میزان لگے گا، اعمال نامے کا حساب کتاب ہوگا۔ اور 4تھا فرشتہ میکائیل علیہ السلام، ان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے کا کام لگایا ہے اور تمام انسانوں کو رزق روزی تقسیم کرنے کا کام لگایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آواز آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ایک ایسا دروازہ کھلا ہے اور ایک ایسا فرشتہ اترا ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترا۔ اور وہ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سلام کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 2 نور اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کے لیے تحفے کے طور پر لایا ہوں، ایک سورۃ فاتحہ ہے اور دوسری سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ ان آیات کو جب بھی آپ تلاوت کریں گے تو ہر حرف کے پیچھے آپ کو اجر دیا جائے گا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں تحفے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے خزانہ ہے، ان خزانوں میں سے آپ کو یہ تحفے دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا اور آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا، پھر اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ فرشتوں کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ سوتے ہیں،
نہ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے شادیوں والا کوئی سسٹم رکھا ہوا ہے۔ پھر یہ فرشتے بنتے کس سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نور سے بناتا ہے اور اپنے حکم سے بناتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اصل حالت میں دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1 مرتبہ 2-3 مرتبہ پکارا گیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضا میں دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوا میں معلق تھے اور اپنے تمام پر کو پھیلائے ہوئے تھے اور تمام افق پر چھائے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے ہیں، انسان کی صورت میں ملے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔